ملتمس ہوں اپنے نہایت واجب الاحترام جناب قبلہ محمد ثقلین عباس قمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ان ایام کے مناسبت سے فضائل و مصائب جناب مظلوم کربلا بیان فرمائیں. ان کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل مان یک زبان آرہا حیدری حیدری. جناب ثقلین عباس. بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي أبي القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المجتبين المظلومين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بلند صلوات. راہ کائنات کا عظیم خالق، آپ بزرگان، آپ نوجوانوں کا، آپ ماتمیوں کا، نمازیوں کا، عزاداروں کا، عاشقان رسول کا اس مظلوم کربلا کی مجلس میں تشریف لانا مالک عبادت میں شمار فرمائے، اور بانیان عشر محرم، سادات عظام، غیر سادات جتنے بھی اس امام بارگاہ کے اس عشر محرم کے بانیان ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، مالک سب کی مغفرت فرمائے، اور جو موجود ہیں مالک سب کی عزت، علم و عمل میں اضافہ فرمائے. موالین حیدر کرار، عشر محرم کی آج 8ویں مجلس ہے، اور جتنا ہو سکا
گوش گزار کیا، اور موضوع ہمارا عشرِ محرم کا تھا کہ قرآن اور وارثان قرآن کیا ہے۔ جتنا میں طالب علم، جتنی مجھ سے کوشش ہوئی، میں یہ کہوں کہ میں بڑا علامہ ہوں تو میں نے آپ کو بڑا کچھ بیان کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں مکتب اہل بیت کا ادنیٰ سا طالب علم ہوں، اور جتنی مجھ سے حد الامکان کوشش ہوئی، ایک مفصل موضوع ہے، قرآن کو بیان کرنے کے لیے یوں کیوں نہ کہوں میرے مصطفیٰ کی 23 سال کی زندگی بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لیے 12 اماموں کو پھر چنا کہ وارث وہی بنے جو مجھ جیسا محمد ہو۔ تو اس قرآن کو بیان کرنے کے لیے فقط ایک اشرہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے قیام و قعود ہیں، اصول و ضوابط ہیں جو بیان کرنا نہایت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو اس میں نحوی گفتگو بھی ہے، اس میں اصطلاحی گفتگو بھی ہے، لیکن میں آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے میں نے وہی انتخاب کیا کہ جو میں آپ کے مزاج کو سمجھتا تھا۔ ہمارا موضوع تھا قرآن اور قرآن کی زبانی وارثان قرآن کا مقام۔ عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، میری بات پہ تھوڑا سا غور فرمائیے گا، توجہ ادھر ادھر نہیں کرنی۔ آج پوری امت مسلمہ دیکھ رہی ہے کہ پہلے جب دشمن اسلام توہین کرتا تھا تو رسول کی توہین کرتا تھا۔ آپ کو علم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ آپ تائید کریں گے۔ یقیناً اس وقت اسلام کا دشمن جس نے سید الانبیاء پہ حملہ کیا، ان کی عزت پہ حملہ کیا، ان کی توہین کی، فقط یہ دیکھنے کے لیے کہ اہل اسلام اس توہین پہ کتنا ایکشن لیتے ہیں۔ جب توہین در توہین کرتے چلے گئے، اتنی توہین کی کہ ہمارے مسلمانوں کے بچوں نے ذہن میں بنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ بشد۔ ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو محمد کو اپنے بڑے بھائی جیسا احترام دیتے ہیں، توجہ ہے علی والے؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو رسول کو بڑے بھائی جتنا احترام دیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ لوگ جو مصطفیٰ کو بڑے بھائی جتنی عزت و احترام دیتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ محمد کا مقام کیا ہے، توجہ ہے نہیں بات؟ اسی طرح مسلسل در مسلسل رسول کی توہین ہوتی رہی، مسلمان خاموشی سے تماشائی بنے رہے۔ کیونکہ میرا موضوع ہے قرآن، اس لیے میں قرآن پہ گفتگو کرنا اپنے فرائض میں واجب سمجھتا ہوں۔ آج وارث قرآن کے بعد قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ پہلے سویڈن میں ہوا، اب 4 دن پہلے غالباً کہاں پہ ہوا؟ ڈنمارک میں۔ پتہ ہے نا، آپ لوگوں کو علم ہے، آپ عزادار ہیں مولا کے اور خبر رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ مسلسل قرآن کی توہین وہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اہل اسلام کو کہ آپ کتنے بیدار ہیں، آپ کتنی قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے قرآن کی توہین کرنے سے پہلے آپ مسلمانوں کے مختلف مسلم ممالک میں جا کے انہوں نے قرآن کی تذلیل کی،
اب میں نام نہیں لینا چاہتا کہ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے اپنے پاؤں پہ رکھ کے وہ قرآن پڑھتے ہیں، ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ہے، علاقہ ایسا ہے جہاں پہ پاؤں پہ قرآن رکھ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، سر کے نیچے قرآن رکھا ہوتا ہے اور سو رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ صاحب عقیدہ ہیں ہم شیعہ حیدر کرار اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، ہم قرآن کو دیکھے اس کو چومتے بھی ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں. احترام یہ نہیں ہے قرآن کو دیکھو، دیکھنے کے بعد چومو، چوم کے رکھ دو، نہیں، بلکہ قرآن سے پوچھو تیرا مقام کیا ہے. چومنا کافی نہیں ہے. اور مختلف رنگ میں اسلام کا دشمن آپ پہ حملہ کر رہا ہے. کرسچن نے ایک فرقہ ایجاد کیا ہے مسلمانوں کے لبادے میں، پروٹیسٹنٹ، جو پروٹیسٹ کرتے ہیں. توجہ ہے نہیں بات؟ پروٹیسٹ کیا کرتے ہیں؟ ہوتے مسلمان ہیں، ظاہری لبادہ ان کا مسلمانوں والا ہوتا ہے، ظاہری طور پر داڑھی بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، ظاہری طور پر نمازی بھی ہوتے ہیں، ظاہری طور پر ہر اچھا عمل ان کے اندر ہوتا ہے، لیکن قرآن کو جیب میں ڈال کے دہشت گردی بھی کرتے ہیں. توجہ ہے علی والے؟ قرآن کو جیب میں ڈال کے کیا کرتے ہیں بزرگان؟ میرے پڑھے لکھے دوستان بھی تشریف فرمائیں. تو وہ قرآن کو جیب میں ڈال کے دہشت گردی کرتے ہیں، بم بلاسٹ کرانا، درباروں پہ بم بلاسٹ کرانا، اور سرکاری محکمے جہاں پہ اجتماع ہو ان کا وہاں پہ بلاسٹ کروانا، شیعہ نے علی کے امام بارگاہوں میں بلاسٹ کروانا. ظاہری طور پر وہ مسلمان بھی نظر آتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے، نمازی بھی ہوتے ہیں، اور آ کے بلاسٹ کرتے ہیں. یہ پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں، ظاہری طور پر یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کے اس اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ پروٹیسٹ کیا ہے؟ انگیز دا لا، جو قانون کے انگیز تو مخالف ہو، یہ ہے پروٹیسٹ. پھر سنو کہ یہ عام لا کے مخالف نہیں ہے، لا آف دا گاڈ، اللہ کے قانون کے مخالف جس چیز کو ایجاد کیا گیا وہ پروٹیسٹ ہے. توجہ فرما رہے ہیں میرے قوم کے نوجوان بزرگان؟ یہ قانون جو اللہ کا قرآن ہے، یہ قانون جو اللہ کا اسلام ہے، یہ خدا کے اسلام کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں یہ پروٹیسٹ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جناب عورتیں باہر نکل آئیں، انہوں نے کہا جی میرا جسم، بولو بھئی، ہوتا رہے، آپ کے پاکستان میں ہوا ہے. اور ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ مسلمان ہیں. کہتے ہیں جی نہیں، ہم نے کپڑا نہیں پہننا. پروٹیسٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام کہتا ہے با حجاب عورت ہی مسلمان ہوتی ہے. یہ باتیں اگرچہ آپ کے لیے واہ واہ والی نہیں ہیں، نہ یہ باتیں یہ ہیں کہ مولانا صاحب کا معیار بڑھائیں گے اور اگلی دعوت ہو جائے گی، نہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو حسین چاہتے ہیں میری قوم تک پہنچاؤ تاکہ ان کو پتہ چلے حسینیت ہوتی کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. یہ پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہر مکتب میں آئے، شیعوں میں بھی آئے ہیں، سنیوں میں بھی آئے ہیں، وہابیوں میں بھی آئے ہیں، دیوبندیوں میں بھی آئے ہیں. ہر مکتب میں یہ پھیل گئے. انہوں نے جا کر کیا کیا؟ بے حجابی پھیلائی. انہوں نے دن بدن جہاں پہ میری ماں میری بہن بہترین دوپٹہ پہن کر سر سے لے کر پاؤں تک چادر پہن کے پرانے دور میں آیا کرتی تھی، اب اس پروٹیسٹ کرنے والے نے پتلا سا دوپٹہ دے دیا، کہا تم یہ پہن لو. اور ہماری غیرت ختم ہو گئی جب ہماری غیرت ہمارے سامنے ایک پتلا دوپٹہ پہن کے بازار سے گزر رہی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. جس طرح ابھی قرآن کی توہین ہو رہی ہے، ہمارے بچے عادی ہو جائیں گے، بار بار قرآن کی توہین ہوگی.
کہا کیا جائے گا؟ کوئی بات نہیں، جیسے عام کتاب ہوتی ہے ایسے توہین ہو رہی ہے، ہوتی رہے۔ تو جو ہے یہ بات غور کرنے والی ہے۔ اور مسلمان سویا ہوا ہے، اور مکتب تشیع بالخصوص پاکستان کی سرزمین پہ رہنے والا حسینی، بیدار ہوں آپ لوگ۔ میری تو یہ خواہش ہے، اگر میری مجالس کی مصروفیات نہ ہوتی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میں کسی جلوس اعزاء میں شریک ہوں، لیکن میں یہاں کی انتظامیہ سے یہ گزارش کروں گا، اگر 9 محرم کا جلوس ہو، اگر 10 محرم کا جلوس ہو، تو کوشش کریں 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ایک طرف ہاتھ میں عباس کا علم ہو، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو۔ اگر میری تائید کرتے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ جو آپ جلوس نکالتے ہیں، ان جلوسوں کا بڑا اثر پڑتا ہے، میڈیا پہ بڑا اثر پڑتا ہے، اسلام کے دشمن پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ یا حسین کے لیے اٹھنے والا ہاتھ ان لوگوں کے گریبانوں میں بھی پڑنا چاہیے جنہوں نے قرآن کی توہین کی ہے۔ پھر حسینی ہونے کا حق ہے۔ اگر آپ جلوس نکال رہے ہیں یا حسین کہہ رہے ہیں، حسین کیوں نکلے تھے؟ کیوں گھر چھوڑا؟ بچوں کو کیوں لے کے چلے؟ نوجوانوں کو کیوں لے کے چلے؟ اس لیے نہیں لے کے چلے تھے کہ آپ روئیں، آپ گریہ کریں، آپ ماتم کریں، یہ ایک آپ کی عبادت ہے، لیکن یاد رکھنا حسین کا مقصد اور تھا۔ فقط یہ مقصد نہیں تھا میرے اکبر کو روئیں، مجھ حسین کو روئیں، میرے عسکر کو روئیں، میری مائیں بہنیں فقط زینب و کلثوم کی ردا کو روئیں۔ اگر ردا کو روتی ہیں تو چادر پہن کے وقت کی ہند و وقت کے یزید کو شکست دے کے بتائیں، تم چاہتے ہو کہ ہم حجاب نہ پہنے، ہم حجاب پہن کے بتائیں گے ہم زینب کی کنیزیں ہیں۔ اور یہ فقط 10 دنوں کے لیے نہیں، آپ گھر کے سربراہ ہو، باپ موجود ہو بیٹیوں کے، بیٹیوں کے باپ موجود ہو، میری مائیں بہنیں یونیورسٹی کی طالبات موجود ہیں، سٹوڈنٹس موجود ہیں، آپ کو یونیورسٹی میں فرسٹ ٹیبل کے موضوع پہ کہ جناب یہ جناب آپ بنائیں، حجاب کم کریں، ایک جو ہے حجاب آیا ہے جہاں سے عورت جو ہے واضح طور پر نظر آتی ہے، اس کا جسم نظر آتا ہے، وہ پہنایا جاتا ہے اور ان کو پروٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ پہن کے اسلام کی بیٹی چلی گئی، علی کی کنیز چلی گئی، پھر ہمیں جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے بے حجابی پھیلانے میں۔ جب فٹنس والا آپ حجاب پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، یاد رکھنا ہے یہ حجاب زینبی نہیں ہے، یہ حجاب یزیدی ہے۔ یہ باتیں اگرچہ نعرے کے لیے نہیں ہیں، یہ غور کرنے کی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، اس بندے کی صفات، اس بندے کی عزاداری قبول نہیں ہوگی جس بندے نے کربلا کے مقصد کو نہ سمجھا۔ اچھا، ہمارا رونا حسین علیہ السلام کے لیے ثواب ہے، ہم حسین کے لیے روتے ہیں کہ مولا حسین پر ظلم ہوا، لیکن یاد رکھنا میرے مولا حسین کربلا میں اکبر کو نہیں روتے تھے، میرے مولا حسین کربلا میں اصغر کو نہیں روتے تھے، میرے مولا کربلا میں جوانوں کے لاشوں پہ نہیں روتے تھے، فقط رو کے یہی کہتے تھے کون ہے کہ جو میری مدد کرے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کس بات میں مدد کرے؟ توجہ کرنا بزرگان میری طرف، کس بات میں میری مدد کرے؟ میری مائیں بہنیں توجہ کرنا، کس بات میں کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ حسین نے اس لیے پکارا تھا کوئی ہے جیسے میں اللہ کے دین پہ اکبر دے چکا، اپنے بیٹے کو میرے اکبر کی سیرت جیسا جوان بنائے۔
مولا اس بات پہ رو رہے تھے قیامت تک کے لیے ان کو ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جو علی اکبر کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہوں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ یوسف کا حسن کیا ہے؟ یوسف کا حسن یہ نہیں ہے. یہ یوسف کی آنکھیں پیاری تھی، رنگ کا سفید تھا، ہونٹ پتلے تھے. اس نے یوسف یہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بار بار کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا احسن عملا احسن عملا، اپنا حسن والا عمل لے آ. کالے رنگ کے عمل کو میں قبول نہیں کرتا. حسن والا عمل لے آ. وہ حسن کیا ہے؟ احسن عملا کیا ہے؟ نماز ہر بندہ پڑھتا ہے، خیالات کہیں اور ہوتے ہیں. نماز وہ پڑھ جو حسن والی ہو. روزہ ہر بندہ رکھتا ہے، روزہ وہ رکھ جو حسن والا روزہ ہو. عزاداری ہر بندہ کرتا ہے، عزاداری وہ کر جو حسن والی ہو. توجہ ہے علی والے؟ مجلس عزا وہ سن وہ پڑھ جس میں حسن ہو. معذرت کے ساتھ ہماری مجالس میں بھی تجارت، ہماری عبادت میں بھی ریا. ہم کسی کے پاس عزاداری کے لیے پرانا دور تھا، پاؤں میں جوتی نہیں ہوا کرتی تھی، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہونے عزاداری کے لیے آنا. آج ہمارے یہ عزاداری کا رخ یہ ہے، نئے کپڑے سلواتے ہیں چاہے کالے ہی کیوں نہ ہوں. اچھا برینڈ جو کپڑا ہے وہ لے کے آتے ہیں. عزاداری ہماری کہاں تک چلی گئی ہے؟ کس مقام پہ پہنچ گئی ہے ہماری عزاداری؟ آج بھی حسین مظلوم ہے. آج بھی ہم عزاداری کو ویسے نہیں منا رہے جیسے میرے مولا حسین چاہتا ہے. مولا حسین کہتے ہیں ایک اشرہ آیا، دوسرے اشرے تک آپ کے اندر اتنی تبدیلی آئے کہ آپ کے گھر میں بھی اسلام ہو، آپ کے دل میں بھی اسلام ہو. کربلا تمہیں اسلام دے کے جاتی. میں انشاءاللہ آج بزرگوار موجود نہیں ہیں. وہ شاہ صاحب کیا نام تھا ان کا جنہوں نے غدیر کا کہا تھا مجھے؟ تصور شاہ صاحب آج نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کے ذات پہ. مجھے انہوں نے کہا تھا جی غدیر سنائیے گا. میں بڑی پوری تیاری کے ساتھ آیا کہ میں نے کہا غدیر سنو. آپ کا موڈ ہے کہ آپ کو غدیر سناؤں؟ یاد رکھیے گا عزاداران، حسین مولا کا مشن ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی گفتگو ہے. اللہ کی گفتگو کو سمجھنے کے لیے اللہ والے بندے چاہیے. جو اللہ والے بندے ہیں، جو اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، جو اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہادی ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہم اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح نہیں کر سکتے، اور یقیناً قرآن کے وارثان نے قرآن کی بہتر انداز میں تشریح کی ہے. یاد رکھیے گا کربلا اور غدیر میں بہت بڑا ربط ہے. کربلا وہ حجاب ہے. توجہ کرنا، بہت بڑا جملہ ہے، اور یہ کسی عالم دین کا، کسی بھی خطیب کا یہ جملہ نہیں ہے. میں نے خود ریسرچ کی. کربلا کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ نے دین پہنچایا، میرا رسول حجاب اللہ. علی نے دین کو بچایا، علی کی ذوالفقار نے کافروں کے ٹکڑے کیے، علی کی ذوالفقار چلتی رہی، علی حجاب اللہ بنا. علی اپنی زندگی میں دشمن اسلام کو، دشمن خدا تک نہ پہنچنے دیا علی نے. علی بنا حجاب اللہ. اللہ کا حجاب، اللہ کو پردے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی معلوم ہوا پردہ، حجاب کا معنی ہے پردہ. حجاب اللہ علی بھی ہے، حجاب اللہ محمد مصطفیٰ بھی ہے، حجاب جناب فاطمہ الزہرا بھی ہے. اللہ کا حجاب فاطمہ الزہرا بھی ہے. حجاب اللہ اس لیے کہا گیا کہ ہر دشمن اسلام
کوشش کرتا رہا اللہ کی توحید مٹ جائے، بتوں کی پوجا ہو، آگ کی پوجا ہو، درختوں کی پوجا ہو۔ مصطفیٰ نے کہا میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں کبھی بھی اس تبلیغ سے نہیں رکوں گا، قولوا لا الہ الا اللہ کہوں گا، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ معلوم ہوا مصطفیٰ بتا رہے تھے اگر تم دنیا کی تمام طاقتیں بھی میرے سامنے لے کے آؤ، میں بتاؤں گا اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ یا رسول اللہ حیدریہ، یعنی مصطفیٰ حجاب اللہ، علی بھی ہیں حجاب اللہ، اللہ کا پردہ۔ اللہ پردہ نہیں پہنتا، حجاب اللہ اس لیے کہتے ہیں دنیا کی طاقتیں جو اللہ کو اللہ نہیں مانتی، مشرکین کافرین اللہ کو اللہ نہیں مانتے، وہ کیا کرتے تھے پرانے زمانے میں جب نمرود کے دور میں یہ کہتے تھے کہ اے ابراہیم تمہارا اللہ ہے، تو وہ کیا کرتے تھے اپنا تیر مارتے تھے آسمان کی طرف، اگر اللہ تمہارا آسمان کی طرف ہے تو ہم تیر مار کے نعوذ باللہ من ذالک اس کو کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اب معلوم ہوا انہوں نے کوشش کی کہ اللہ اوپر رہتا ہے اس لیے اللہ کو تیر مار دیں گے، اللہ ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھنا مشرکوں کے تیروں نے رخ کر لیا علی کا، کافروں کے تیروں نے رخ کر لیا علی کا۔ اب فقط کافروں اور مشرکوں کے ساتھ علی کی جنگ نہیں تھی، علی کی جنگ ان سے بھی تھی جو بیٹھے محمد کے پاس تھے۔ ایسے نہیں پیچھے سے نعرہ لگائیں جو میرے بزرگان تشریف فرمائیں، نوجوان تشریف فرمائیں، سلامت رہے۔ اب علی کا مقابلہ، اللہ یا رسول اللہ، یا مولا علی کا مقابلہ کن سے تھا؟ مشرکوں سے بھی تھا، کافروں سے بھی تھا، اور منافقوں سے بھی تھا۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا حبیب، اے میرا رسول، اے پیغام رسا، اے پیغام پہنچانے والے، رسالت کے ساتھ اللہ نے بلغ کہا، اے دنیا کے بہترین مبلغ، توجہ کرنا، اے دنیا کے بہترین مبلغ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کیوں نہ کہوں، آپ کہیں گے مبلغ کا معنی یہ ہے خطیب جو اچھے جملے کہتا ہو، جو اچھی واہ واہ کراتا ہو، توجہ ہے علی والے سمجھنا ضرور، جو اچھے نعرے لگواتا ہو، جو جس کو کھڑے ہو کے لوگ داد دیں اس کو مبلغ کہتے ہیں۔ اکثر اوقات کہا جاتا ہے فلاں مبلغ ولایت علی، فلاں مبلغ ولایت علی، جو پیسوں پہ بک کے تبلیغ ولایت علی کرے وہ اور ہوتا ہے جو اس کے کہنے سے تبلیغ کرے وہ جو اس کے کہنے پہ مبلغ بنے وہ مبلغ ہے۔ بولو بھائی، اچھا مجھے نیاز نہ دو، میں دیکھو میں آپ کو غدیر سناتا ہوں، نہیں آؤں گا مجلس پڑھنے، نہیں آؤں گا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کی نہیں توجہ ہے علی والے۔ معلوم ہوا میں مبلغ بن کے آیا، تبلیغ مبلغ کہتے تبلیغ کرنے والا، ایسا مبلغ ہے بنانے والا وہ اللہ ہے، بلغ ہے میرا محمد مصطفیٰ، اور جس کی تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے، جس شے کی تبلیغ کا حکم ہے وہ ہے ولایت علی کا اعلان۔ ادھر سے مصطفیٰ کو حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ، اے میرا ارسال کرنے والا، اے پیغام پہنچانے والا، اے بہترین انداز میں خطابت کرنے والا، اے بہترین انداز میں بلاغت پیدا کرنے والا، اے بہترین آواز میں بیان کرنے والا، میرے رسول کو حکم ہوا میرے رسول جلدی کرو، اعلان ولایت علی کرو۔ یہ ہے کہاں پہ اعلان ہوا؟ غدیر میں۔ کہاں پہ اعلان ہوا؟
غدیر میں میرا جملہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے. سننا بہت بڑا جملہ. غدیر کسے کہتے ہیں؟ غدیر وہ مقام ہے جو بڑے بڑے غداروں کے چہروں سے نقاب الٹ دیتا ہے. اے علی یا علی، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدر 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 حیدر. حیدری بڑے بڑے غداروں کے چہروں سے جو میدان نقاب الٹ دے اسے غدیر کہتے ہیں. کربلا بھی اسی غدیر کے ساتھ متمسک ہے. کربلا کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی ہر بلا جمع ہو کے دین پہ حملہ کرنے کے لیے آئے. توجہ کرنا، دنیا کی ہر بلا، دنیا کی ہر ضلالت، دنیا کی ہر تذلیل، ہر ذلیل شے آکے دین اسلام پہ حملہ کرے. حسین کہے خبردار، کربلا ایسی برپا کروں گا قیامت تک. توجہ کرنا، بہت بڑا جملہ میرے ذہن میں آ گیا. ارے زہرا کی چادر میں پنجتن جمع ہو تو ذوف ختم ہوتا ہے. پوری کائنات کے نبی آدم سے لے کے خاتم نبی تک تمام نبی جمع ہو کے جس سے شفا مانگے اسے کربلا کہتے. میرے کچھ دوستوں کو شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا چپ بیٹھنا فضیلت سمجھتے ہیں. لبیک یا حسین، برجو سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میں کہتا ہوں میرا حسین کا وہ بیٹا جو حجت دوراں ہے جب آئے گا تو کربلا کی تشریح کرے گا. کربلا کہتے کسے ہیں؟ کربلا کا مقام کیا ہے؟ تمام دنیا کی طاقتیں آج بھی اسی چیز میں غور و فکر کر رہی ہیں کہ کربلا کو مٹا دیا جائے. نہ ان سے کربلا مٹ سکتا ہے، نہ کربلا والے مٹ سکتے ہیں. یہ کربلا ایک ایسی ڈھال ہے، کربلا ایک ایسا سایہ ہے، جب تک یہ قائم ہے، جو کیوں نہ کہوں یہ قائم کے آنے تک بھی قائم ہے. جو قائم کو بھی قائم کرے اسے کربلا کہتے ہیں. جو قائم آل محمد کو بھی قائم کرے اسے کربلا کہتے ہیں. اور میں قربان جاؤں، غدیر، ہم غدیر کو بھی بھول چکے. ہم نے غدیر کو ڈھولوں میں بند کر دیا، ہم نے غدیر کو مٹھائیوں میں بند کر دیا، ہم نے غدیر کو کیک میں بند کر دیا، ہم نے غدیر کو بس تہوار میں بند کر دیا، ہم نے غدیر کو فقط اجتماع میں دم بند کر دیا. غدیر فقط چھوٹے سے اجتماع کا نام نہیں ہے. غدیر 1,25,000 انبیاء، رسولوں، پیغمبروں کے اجتماع کا نام ہے. صحابہ 1,00,000، 1,00,000 یا 1,00,000 ہوں، فقط اس اجتماع کا نام غدیر نہیں ہے. غدیر وہ ولایت کا نظام ہے، غدیر وہ ولایت کا منبع ہے جو آدم کے لیے بھی ویسے فرض ہے جو میرے کے لیے فرض ہے. ولایت اگر سننی ہے، ولایت اگر سننی ہے، اس کے لیے عشرے چاہیے. مختصر بیان اس لیے کر رہا ہوں. ولایت، علی کی ولایت، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی شم ولی اللہ، یہ فقط اس لیے نہیں ہے کہ تم اقرار کر لو، بلکہ اللہ کے نبی کو یہ حکم ہوا اعلان تو کر دے، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا. معلوم ہوا اعلان ولایت کے بعد
کوئی شریر تھے جو محمد کو تکلیف دینا چاہتے تھے، اللہ نے اعلان کر کے بتا دیا میرا علی وہ جو کافروں سے بھی تمہیں بچاتا رہا، مشرکوں سے بھی تمہیں بچاتا رہا۔ میرے علی کی ولایت کا مقام یہ ہے، پہلے علی تجھے بچاتا رہا، اب میں علی کی ولایت کے لیے محمد تمہیں بچاؤں گا۔ آپ کو سید گرمی لگ رہی ہے، آپ کے بابا نے کہا تھا غدیر سنائیں، تو آپ پیارا سا نعرہ سنا دیں۔ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، نعرہ سنا دیں۔ میں نے کہا آپ کے بابا نے کہا تھا غدیر کا وہاں پہ بیٹھک پہ، تو میں نے کہا غدیر سناتا ہوں، لیکن وہ بزرگوار موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمام بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ میرے موضوع میں یہ غدیر آنی تھی۔ غدیر غداروں کو بے نقاب کرنے کا نام ہے۔ غدیر کوئی عام مقام نہیں، غدیر بہت بڑی فضیلت والی جگہ کا نام ہے۔ میں اکثر منبر پہ کہتا ہوں کوہ طور وہ ہے جس میں موسیٰ جایا کرتا تھا۔ کتابت کے جملے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں۔ کوہ طور وہ جہاں پہ کون جایا کرتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ کوہ طور پہ موسیٰ خدا سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اور محمد کسے کہتے ہیں؟ جو زمین پہ جہاں پہ بیٹھے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ توجہ کرنا، کیا کہنے آپ کی توجہ کے جوانوں کے لیے جملہ، میرا محمد جہاں پہ بیٹھتا ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ جناب اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جبرائیل کی ضرورت ہے، نہیں، جبرائیل نہ تھا، محمد تھا۔ جبرائیل کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، میرا محمد بھی تھا، علی بھی تھا، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، زہرا بھی تھی۔ ان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کئی ایسی وحییں ہیں جو ڈائریکٹ ارادہ خدا کرتا تھا، بولتا محمد تھا۔ اللہ اکبر، میرا موضوع یہی تھا نا، ارے ارادہ اللہ کرتا تھا، بولتا محمد تھا، اس کا ارادے کا اظہار محمد کی زبان سے ہوا کرتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق نبی پلانوں کا منبر بنا کے نبی کائنات نے فرمایا الستو بِأَنفُسِكُمْ، کیا تمہارے نفسوں پہ مجھ محمد کا اختیار ہے؟ کیا کنٹرولر میں محمد ہوں؟ کیا کنٹرولر میں محمد ہوں؟ میں بھولا نہیں ہوں، پہلے بچے سے لے کے آخری بندے تک توجہ کی سماعتوں کو معراج تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ الستو بِأَنفُسِكُمْ، کیا میں تمہارے نفسوں پہ حکومت رکھتا ہوں؟ بلا صدقت یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پہ حکومت رکھتے ہیں، آپ ہمارے جسم پہ حکومت رکھتے ہیں۔ سب نے جب اقرار کر لیا، محمد مصطفیٰ نے پاک پلانوں کا منبر بنایا، پاک نجس نہیں، پاک پلانوں کا منبر بنایا۔ پلانوں کے منبر پہ علی کو بلا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، جیسے جیسے میں مولا، جب سے میں مولا، اس کا علی مولا۔ اب کسی کی سمجھ میں آئے؟ اب جس کو مولا کا معنی دوست کا لگتا ہے تو وہ نعوذ باللہ من ذالک کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ بڑے بھائیوں جیسا مقام رکھتے ہیں۔ کوئی محمد کو جو سمجھتا ہے وہی مقام دیتا ہے۔ قسم رب کائنات کی، اگر لوگ قرآن کو سمجھ جاتے، وارث قرآن کربلا میں نہ رولتے۔ یہ رلنے کی وجہ ہی یہی ہے۔
کہ لوگوں نے قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا، وارث قرآن کو نہیں سمجھا۔ کربلا برپائی اس لیے ہوئی ہے تاکہ ہماری نسلوں تک یہ پیغام پہنچے کہ وقت کا یزید اگر تمہیں گمراہ کرنا چاہے، میری قوم کی بچیوں کو گمراہ کرنا چاہے، پروٹیسٹ کرے کسی بھی حوالے سے آ کے، اپنے دور کا یزید تمہیں اپنے ماحول میں ڈھالنا چاہے، کسی بھی عزادار کو، کسی بھی ماتمی کو کہہ دینا مم مثلی لا یبایع مثل جن، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں ہوں حسین کا بیعت کرنے والا، یزید کی بیعت میں نہیں کرتا۔ حسین نے آپ کو بیدار کیا ہے، یہ کربلا آپ کو بیدار کرنے آتی ہے۔ تمام یزید کے کرداروں کی مخالفت کرنا یزید کو شکست دینے کا۔ آج میرا دل کرتا ہے میں اس بی بی کے 2 بیٹوں کی شہادت پڑھوں جن کا سن چھوٹا تھا اور صدقہ بن کے کربلا میں آئے تھے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ عبداللہ کے وہ بیٹے ہیں جو علی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ کے پاس، یہ اکثر نہیں پڑھا جاتا عشر محرم میں، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں ان 2 شہزادوں کی شہادت پڑھوں۔ میں کہتا ہوں کہ اکبر وہ ہے جس پہ زینب و کلثوم نے محل کیا، قاسم وہ ہے جس پہ فروا و لیلا نے بین کیا، اور محمد وہ ہے جن کی لاشے پہ حسین نے بین کیا۔ کربلا میں چند بیبیوں کی نسل ختم ہو گئی، تھوڑی قربانی ہے زینب کی۔ عبداللہ بیمار تھے اس وجہ سے نہیں آئے۔ حضرت عبداللہ نے کہا حسین آقا میں بیمار ہوں، آپ کو پتہ ہے سفر نہیں کر سکتا، اگر سفر کروں گا چند لالوں کا مہمان رہ جاؤں گا، میری طرف سے یہ 2 شہزادے ایک زینب کی طرف سے قربان کر دینا، ایک میری طرف سے قربان کر دینا۔ نانے محمد کو کہنا مجھ پہ راضی ہو جائے، میں قربان جاؤں۔ اللہ آپ کا گریہ قبول فرمائے، انشاءاللہ کسی غم میں نہ روئیں۔ آج کا گریہ مظلوم حسین، روزانہ مولا حسین کے لیے آپ گریہ کرتے ہیں۔ ہر شہید کا پرسہ امام حسین کو دیا کرو۔ یہ گریہ جو تم کرتے ہو اس گریہ کی بڑی قیمت ہے۔ کوئی اگر نہ بھی روئے عبادت ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا آواز سے روتا ہے، کوئی بلند آواز سے روتا ہے، کوئی اتنا روتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا یہ درجات ہیں تمہارے، یہ میرا کمال بھی نہیں، نہ کسی ذاکر کا کمال ہے، یا میں کہوں کہ جو پتھر دل ہے وہ نہیں روتا، نہیں، میں گناہگار انسان ہوں۔ ہر انسان کا درجہ ہے، روتا وہی ہے جتنا روتا ہے اس کو اتنا درد ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں، درد ہر بندہ رکھتا ہے۔ بس عزادارو، عاشورہ کی رات ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے۔ یہ 2 شہزادے کبھی قاسم کی ماں کے خیمے کے قریب آتے ہیں، دیکھتے ہیں قاسم اپنے ماں کی گود میں لیٹا ہوا ہے، ماں پیار کر رہی ہے، قاسم کو کہہ رہی ہے قاسم سب سے پہلے حسین پہ تو نے قربان ہونا ہے۔ اب مر جاتا روایت کے جملے نہ پڑھتا۔ فارسی کی کتاب ہے شہدائے کربلا، اس میں یہ جملے ہیں جو رونے کے لیے کافی ہیں۔ ہر شہید ہونے والا اپنی ماں سے دعائیں لے رہا تھا۔ اکبر کی ماں کے خیمے کے باہر آئے، اکبر کی ماں کہہ رہی تھی، لیلا کہہ رہی تھی 18 سال میں تیرے لیے اتنا پریشان رہی کہ میرا اکبر میرے پاس آئے، آج مجھے ملنے آیا ہے اور موت کی اجازت لینے آیا ہے۔ اسی طرح ہر بیوی اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے۔ یہ 2 شہزادے ماں کے خیمے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے کہ ہماری ماں ہمیں پکارے گی، قسم رب کائنات کی
آدھی رات گزر گئی، دونوں شہزادے ماں کے خیمے کے باہر کھڑے رہے، روتے روتے بیٹھ گئے، آسمان کی طرف دعا کر کے کہتے ہیں میرے اللہ اتنے غریب ہو گئے، ماں ہمیں بلاتی بھی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے دونوں شہزادے اندر آئے، ماں مصلی عبادت پہ بیٹھی تھی، سلام کیا، السلام علیک یا اماں، اے میری ماں میرا سلام ہو۔ بی بی نے توجہ نہیں کی، تسبیح میں مشغول تھی، پھر سلام کیا، السلام علیک یا اماں، جواب دیا ہوگا، عبادت میں مشغول تھی، جواب دیا ہوگا، امام کی بیٹی بھی ہے، امام کی بہن بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اون محمد نے نہ سنا ہو۔ تاریخ کہتی ہے تیسری دفعہ جب سلام کیا نا، روتی ہوئی آنکھوں سے اون محمد کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں او حسین کا صدقہ، اکبر کا صدقہ، میرے خیمے میں کیا لینے آئے ہو؟ اجرکم من اللہ، رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے، وہ اکبر کا صدقہ، حسین کا صدقہ، میرے خیموں میں کیا لینے آئے ہو؟ روتے روتے دونوں شہزادے ماں کے قدموں میں گر گئے، دیکھ کے کہتے اماں اگرچہ ہم صدقہ ہے، ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے، اماں ہمیں تو تیار کرے۔ اجرکم من اللہ۔ صبح کا وقت ہوا، تاریخ کہتی ہے چند شہداء ایسے ہیں جن کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچے، میں قربان جاؤں، ہمیں قربان جاؤں۔ ایک قاسم ہے، دو شہزادے اون محمد ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جب بیٹوں کو لے کے آئی نا بی بی، درمیان میں بیٹوں کو بٹھایا، بہت مفصل روایات ہیں ان دونوں شہزادوں کی شہادت کے۔ نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے اس لیے جلدی کر رہا ہوں۔ دونوں شہزادوں کو درمیان میں بٹھایا، بی بی رو کے کہتی ہے یا رقیہ یا کلثوم یا رباب الیہ الیہ، جلدی آؤ، میں بیٹوں کو میدان میں بھیج رہی ہوں۔ اجرکم من اللہ۔ انشاءاللہ کسی غم میں نہ روئے۔ زینب نے جب کہا بی بی جلدی آؤ، میں اون محمد کو بھیجنے لگی ہوں۔ مر جاتا مصائب کا جملہ نہ پڑتا، میری مائیں بہنیں کوئی روئے نہ روئے، جس کے بچے 7 یا 8 سال کے ہوں وہ ضرور روئے، جن کی گودوں میں بچے آئیں اور کوئی روئے نہ روئے، ہو سکتا ہے میری ماں بہنوں میں وہ بھی موجود ہو جن کے بیٹے صدقہ بن کے آئے تھے۔ زینب رو کے کہے تمہیں پتہ جو نہیں میرے اون محمد کتنے پیارے تھے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے دونوں شہزادوں کو تیار کیا، حسین ساتھ بیٹھے ہیں، میرے مولا نے دونوں شہزادوں کو امامہ پہنایا۔ تاریخ کہتی ہے امامہ پہنانے کے بعد جب بھی حکم ہے امامہ پہنایا جائے آخری لڑ کو چھوڑا جاتا ہے۔ بیبیاں قرآن پڑھتی رہی، حسین امامہ بناتے رہے، جب آخری لڑ رہ گیا رو کے کہتے ہیں بیبیوں تم قرآن پڑھتی رہی میں سنتا رہا، اب میں قرآن پڑھتا ہوں تم سنو۔ پہلے ایک شہزادے کی تحت الحنک بنائے، پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آن جا اللہ کے حوالے، اور پھر محمد کی ذات لہنک لے، کہا جا اللہ کے حوالے۔ ہم آدمی مر جاتا یہ مسائب کا جملہ نہ پڑتا۔ دونوں شہزادے جب خیمے سے نکلے آئے دیکھ کے کہتے اماں اماں تیری
ماں کی عصمت و طہارت کی قسم، اماں یہ کربلا کی جاگیر بھائی اکبر کی جاگیر ہے، اماں ہم کربلا نہیں گریں گے، ہم اپنا وطن آباد کریں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ میں نوکر بابا سیدو سادات سفید ریشو، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے، صحت و تندرستی دے، میری مائیں بہنیں بزرگان نوجوان بچے، اللہ آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ اجرکم من اللہ، مولا حسین آپ کو اجر عطا فرمائے، اس رونے کے وسیلہ سے کربلا کا غریب تیری قبر میں آ جائے۔ ہمیں قربان جاؤں، تاریخ کہتی ہے دونوں شہزادوں کے گھوڑے خیموں سے باہر آئے، حالت کیا ہے؟ زینب مصلی عبادت پہ، حسین اپنے بھانجوں کو گھوڑوں پہ بھیجا۔ روایت کے جملے علم وحید خراسانی بیان کر رہے تھے ایک درس میں، دونوں شہزادے جب چلے تو حسین روتے روتے مٹی پہ گر گئے، رو کے کہتے میرے اللہ، میرے آن و محمد کا جسم نازک ہے، اور یہ کربلا کی گرم ریت ہے، اور میرے شہزادے 3 دن کے پیاسے ہیں، اور فوج اشقیاء میں پہلوان۔ آ گئے میرے مولا، جنگ کی میرے مولا نے، آن محمد نے جنگ کی، 111 ملونوں کو واصل جہنم کیا، پیاسے تھے شہزادے۔ اگر بچے کو پیاس لگے کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو کہتے ہیں اماں پانی دے۔ چھوٹا بچہ جب بھی پانی مانگتا ہے ماں سے پانی مانگتا ہے۔ ہمیں قربان جاؤں اور محمد رو کے کہتے اماں اگر پانی مل جاتا ہم بتاتے جعفر تیار کے پوتے لڑتے کیسے ہیں۔ عزادارو رجز پڑا دیکھ کے کہتے آؤ میرے ساتھ لڑو، ہمارے ساتھ جنگ کرو، تم میرے مام حسین کے دشمن ہو، آج تمہیں دکھائیں گے جعفر تیار کیسے لڑتا تھا۔ عزادارو انہوں نے جنگ کیا، یا ملون کہتے ہیں یا محمد تم جنگ کر رہے ہو، خیموں کو آگ لگ گئی ہے۔ اب جب بھی بنی ہاشم کے بچوں کو یا جوانوں کو مارا ہے دھوکے سے مارا ہے، اب کمینے نے ایک ملعون نے اون کو گرز مارا، اون گھوڑے پہ نہیں سنبھلا، اون کے پاؤں رکام میں پھنسے۔ عزادارو محمد کو کمینے نے گرز مارا، محمد گھوڑے کی گردن سے لپٹ گیا، گھوڑے کو کہتا ہے ادھر لے جا، وہ جہاں پہ اکبر کی جاگیر۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اور مجھے وہاں لے جا جہاں اکبر کی جاگیر نہ ہو۔ اب مجھ سے سوال کرو سیدزادہ، اون کی قبر تو کربلا سے باہر ہے، محمد کی قبر کدھر ہے؟ اب اس میں 2 روایات ملتے ہیں جو ظاہر ہے گواہی دینا، اس میں 2 روایات ملتی ہیں، دونوں شہزادے ایک ہی قبر میں دفن ہیں۔ ایک روایت ہے محمد حسین کے ساتھ سویا ہے، اور میں قربان جاؤں اور کا کربلا کے میدان سے باہر آنا، جب گرے گھوڑے سے جسم اتنا زخمی تھا، جب حسین پہنچے، حسین کے پہنچنے سے پہلے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اور مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے۔ اب میں روایت کا جملہ نہیں پڑھ سکتا، حسین کیسے آئے؟ آئے پہلے محمد کا لاشا اٹھایا،
فرعون کا لاشا اٹھایا. تاریخ کہتی ہے دونوں شہزادوں کے لاشیں اٹھا کے حسین لے کے آئے زینب کے پاس. شالا دعا مانگو, دعا مانگنا ہے, روتی ہوئی آواز سے دعا مانگنا ہے. اللہ ہمیں شام کی زیارت نصیب کروائے, اللہ ہمیں حج جیسی سعادت نصیب فرمائے, اللہ ہمیں کربلا دکھائے, وہ جگہ دکھائے جہاں اون و محمد ایڑیاں رگڑتے رہے. عزادارو جب لاشا لے کے آئے, زینب مصلی عبادت پہ بیٹھی تھی. حسین کہتے ہیں میری بہن ہو تیرے بیٹے پانی پی آئے, ہو زینب تیرے بیٹے آ گئے. اب عزادارو نہیں بہن کیا, نہیں ماتم کیا, رو کے کہتی ہے حسین یہ دونوں اکبر کا صدقہ تھے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. مصائب کا آخری جملہ, جب قید چھوٹی ہے نا, قید سے رہائی ملی, سب کے سر ملے. آخری مصائب کا جملہ ہے میری ماں بہنوں کے لیے. جب قید سے رہائی ملی, سارے سر ملے. حسین کا سر زینب نے اٹھایا ہوا, عباس کا سر کلثوم نے اٹھایا ہوا, اکبر کا سر لیلا نے اٹھایا. گھر تک روتے جاؤ تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اکبر کا سر لیلا نے اٹھایا ہوا ہے, قاسم کا سر فروان نے اٹھایا ہوا ہے. جب شام کی عورتیں آئیں دیکھتی کیا ہے, حسین کا سر زینب نے لیا ہوا ہے, اکبر کا سر لیلا نے لیا ہوا ہے. ہر وارث اپنے شہید کا سر لے کے بیٹھی ہے. ضعیفہ نے دیکھا دو پھول جیسے بچوں کے سر پڑے ہیں اور جن کا وارث کوئی نہیں ہے. اب سر کا پرسہ دینا. اب یہ ضعیفہ پوچھتی ہے تمہاری سالار کون ہے؟ اس وقت بیویاں کہتی ہیں وہ دیکھو جس کے ہاتھ میں حسین کا سر ہے. ضعیفہ چلتی ہوئی بی بی کے پاس آئی, کہتی ہے بی بی وہ جو سر پڑے ہیں کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ اس کا وارث کوئی نہیں ہے. رو کے کہتی ہے مجھ کے بیٹے ہیں, او میں نے اکبر کا صدقہ. وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل صوم وليا